دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ کسی علم کی اسپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی۔ ہر بچے کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے اس کا کہ اس کو پہلے 12 سال تک براڈ بیس تعلیم دے۔ مجھے بتائیے آپ کسی کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ 5 سال کے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کریں؟ نہیں دیتے۔ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جمعے کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے۔ اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس۔ اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا حدیث کی ہوں گی، خدا کی کوئی۔ یہ ہیں جاوید غامدی صاحب، جو اہل مدارس کے خلاف انتہائی غلط انداز میں پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ مذموم مقاصد میں سے ان کا ایک مقصد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اہل مدارس کے خلاف ہر دور میں دین دشمن قوتوں نے اور دین دشمن طاقتوں نے ہمیشہ ایسے افراد تیار کیے جو ان کی طرح مدارس پر قدغن کرتے ہیں، مدارس پر بے جا تنقید کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مدارس کی خدمات اور مدارس کی طرف سے جو اس امت کو خیر اور بھلائی پہنچی ہے وہ دنیا کے سامنے واضح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی مدارس ہیں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مدارس کے فضلاء، حفاظ کرام، قراء عظام، علماء کرام، مشائخ عظام، مفتیان کرام پوری دنیا کے اندر الحمدللہ وہ پھیل چکے ہیں انہی مدارس کی برکت سے۔ دین اسلام کا نام روشن ہے انہی مدارس کی برکت سے۔ دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تصوف اور خانقاہ، جہاد فی سبیل اللہ اور جتنے شعبے آج پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز افزوں پھیلتے جا رہے ہیں، ان تمام شعبوں کو دنیا کے اندر پھیلانے والے مدارس ہیں۔ اور یہی مدارس ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے بچوں کو بالکل مفت اور فی سبیل اللہ مدارس کے اندر فری ہاسٹل اور فری خوراک، کھانا پینا، ادویات اور تمام تر ضروریات ان کو مہیا کر کے نوجوان نسل کو ایسے تیار کر رہے ہیں جو معاشرے کے اندر پھیل کر عملی طور پر عملی زندگی کے میدان میں اتر کر معاشرے کے اندر پیار اور محبت، امن اور سلامتی، وحدت اور اتفاق اور اتحاد اور پوری امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان مدارس سے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ایک عالم دین وہ کسی حالات سے تنگ ہو کر اس نے خودکشی کی ہو، یہ ناممکن ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عصری علوم سے فارغ التحصیل ہونے والے ڈگریاں لے کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور وہ مختلف جرائم میں گرفتار ہو جاتے ہیں اپنی ڈگری کی ناقدری کی وجہ سے، استحصالی نظام کی وجہ سے، معاشی تنگدستی کی وجہ سے وہ مختلف مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل مدارس اور مدارس سے فارغ ہونے والے فضلاء الحمدللہ معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف شعبوں کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کے اندر اگر دیکھنا چاہیں تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے یہی اہل مدارس، یہی علماء کرام، مفتیان عظام ہیں جو کہ پوری دنیا میں دین کے تمام شعبوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہی مدارس ہیں جو کہ دن رات محنت کر کے مسلمانوں کی تعاون سے وہ معاشرے کو ایسے افراد مہیا کر رہے ہیں جو معاشرے کے اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی عقیدے کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے نظریے کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بہترین ماحول پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی اہل مدارس کا ہم پر احسان ہے جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو تمام تر فحاشی، عریانی اور نشو و تماشوں سے، بے راہ رویوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے بچا کر پاکیزہ، با اخلاق، با کردار، با عمل افراد اس معاشرے کو مہیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو لوگ مدارس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دین دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، وہ طاغوت کے ایجنٹ ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں جو براہ راست اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن انہی طریقوں سے اہل مدارس کو، علماء کو اور دوسرے جو دینی حلقے ہیں ان کو بدنام کر کے اپنے وہ مذموم مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اہل حق کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ تھا اور ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل مدارس ترقی کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں پھیلتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔